نعم المولا ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا و مولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسر ولا ظالما بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي ابن أبي طالب صلوات الله. حضرات صلوات ایسی پڑھیے کہ جو مجلس والی ہے. بستر پہ دھیرے دھیرے صلوات پڑھی جاتی ہے مگر مجلس میں باواز بلند صلوات. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ قوم بستر والی نہیں ہے فرش اعلیٰ والی. سرکار سید الشہداء اعلان کر رہے ہیں. ابھی تک میں کلام کا ترجمہ بھی نہیں کر سکا ہوں، لہٰذا آج پہلے اس لیے کہ کسی بھی وادی میں جاؤں تو پھر وہیں بات رک جاتی ہے. امام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج اشرا ولا بطرا. یاد رکھنا میں مدینے سے نہیں نکل رہا ہوں، نہ تو ظلم کے لیے، نہ فساد کے لیے، نہ شر کے لیے. پھر کس لیے؟ بل انما خرجتو، بلکہ میں مدینے سے نکل رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں امت رسول میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر کروں، تبلیغ کروں، حکم دوں معروف کا، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے روکوں. اس کے لیے امام کیا کریں گے؟ یاد رکھنا میں حسین اس کے لیے بھی اپنا موقف روشن کر رہا ہوں. میں کسی بادشاہ کے راستے پہ نہیں چلوں گا، میں کسی حکمران کے راستے پہ نہیں چلوں گا، بلکہ وَأُسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي، میں اپنے جد کے اصلاح راستے پہ چلوں گا. وَأَبِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، اور اپنے بابا علی بن ابی طالب کے راستے پہ چلوں گا. سب سے پہلا جملہ انی لم اخرج،
میں مدینے سے نہیں نکل رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر عبارت آتی ہے بل انما خرجت، بلکہ میں نکل رہا ہوں۔ یہ ایک ہی لفظ کی تکرار وارث قرآن کی زبان پہ یوں ہی تو نہیں ہے۔ امام علی مقام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں مدینے سے نہیں نکل رہا بلکہ میں نکل رہا ہوں۔ مولا یہ اس لفظ کی تکرار کی کیا ضرورت ہے کہ میں مدینے سے نکل رہا ہوں، میں مدینے سے نہیں نکل رہا ہوں بلکہ میں نکل رہا ہوں؟ یہ امام کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام آواز دیں گے۔ اس وضاحت کی ضرورت یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے گا کہ مجھے کسی نے مدینے سے نکالا ہے۔ میں مدینے سے نکالا نہیں گیا بلکہ میں خود نکل رہا ہوں۔ نہیں عزیزان ایمان، کیوں؟ اس لیے کہ آپ مدینے کی تاریخ پڑھیے تو مدینے میں دونوں تاریخیں موجود ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہیں مدینے سے نکالا گیا ہے۔ حسین بتانا چاہتے یاد رکھنا میں وہ نہیں ہوں کہ جسے مدینے سے نکالا گیا۔ اب اگر آپ کو تاریخ پڑھنی ہے تو جا کے پڑھیے گا، دیکھیے گا کہ مدینے سے کسے نکالا گیا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سب کا مدینے سے نکالا ہوا غیر معتبر نہیں بنے گا، مگر جسے نبی نے مدینے سے نکالا۔ اب آپ تاریخ جا کے پڑھیے کہ مدینے سے نبی نے کس کو نکالا۔ مجھے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے تاریخ سے پوچھئے گا کہ نبی نے کسے مدینے سے نکالا۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میاں جس کو نبی مدینے میں رکھنا پسند نہ کرے اسے جنت میں رکھنا کیا پسند کرے گا۔ جسے مدینے سے نبی نکال دے، ہاں تاریخیں آپ کو معلوم ہیں، کچھ لوگ بزم سے نکالے گئے، کچھ لوگ مدینے سے نکالے گئے۔ ارے جب بزم سے نکال دیا تھا تو سمجھ لیتے کہ نبی اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، اما جب نبی اشارہ دے کے چلے گئے کہ ہم اپنے پہلو میں رکھنا نہیں چاہتے تو زبردستی کیوں لا رہے ہو؟ مگر یہ طے ہے کہ جس کو نکالا ہے، جس کو نکالا ہے اب اس کو کوئی بسایا کرے وہ کبھی بس نہیں سکتا۔ اور شاید جس کو نکالا تھا یہ انہی کی نسلیں ہیں جو بستر لے کے گھوم رہی ہیں۔ تاریخ پڑھیے گا، نبی نے نکالا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ مدینے سے عشق علی میں بھی نکالے گئے، مگر جب نکالنے والا ہی غیر معتبر ہو تو نکلنے والا غیر معتبر نہیں بنے گا۔ پڑھ لیجئے گا تاریخ۔ جناب ابو ذر غفاری پہلی بار میں ربضہ نہیں بھیجا گیا ہے، جناب ابو ذر غفاری کو جب مدینے میں دربار میں کھڑے ہو کے مدینہ سرکار کی ناک میں دم کر دیا تو انہوں نے اٹھا کے ان کو شام بھیج دیا۔ ابو ذر غفاری نے
انہوں نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے، حاشیے میں رہنے سے اچھا ہے کہ وہاں عشق علی کا پودا لگایا جائے۔ لہذا تاریخ کہتی ہے جناب ابو ذر شام گئے، وہاں جا کے عشق علی کو عام کرنے لگے، لوگوں کو عشق علی کا رزق دینے لگے۔ اب جب وہاں کے حاکم نے دیکھا کہ ارے ہم نے تو اتنی محنت کر کے انہیں چاہر رکھے، ان کے شعور کو ہم نے تھپکیاں دے دے کے سلایا ہے، یہ تو ایک عاشق علی آ کے انہیں پھر بیدار کر رہا ہے، تو اس نے پھر خط لکھا کہ اپنی مصیبت ہمارے سر ڈال دی ہے، واپس لے جاؤ مدینے۔ واپس آئے، تاریخ کہتی ہے پھر وہی کام، جا کے بیٹھ جاتے ہیں دربار میں۔ ایک دن آپ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، کعب الاحبار اس کے سامنے ایک مسئلہ رکھا گیا، پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ جو خود یہودی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ظاہراً تاریخ نے لکھا کہ وہ مسلمان تھا، لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہودی ہے ابھی تاریخ بتائے گی۔ اس سے مسئلہ دریافت کیا گیا کہ یہ بیت المال حاکم اپنے لیے خرچ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ارے آپ حاکم ہیں، یہ بیت المال یہ سب آپ کا ہے، آپ جتنا چاہیے خرچ کیجیے۔ جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں خبردار، یہ بیت المال ہے مگر تم مالک نہیں ہو، اگر مالک ہوتے تو ملکیت منتقل نہیں ہوتی، ہمیشہ تم مالک رہتے، مگر کوئی کل کسی اور کے ہاتھ میں تھا، آج تمہارے ہاتھ میں، کل تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، اس کا مطلب تم خادم ہو، مالک نہیں ہو۔ کارے دیکھتے نہیں، یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ جیسے ہی یہ کہا، جناب ابو ذر غفاری نے اپنی چھڑی کعب الاحبار کے سر پہ مار کے کہا او یہودی تو ہمیں دین سکھائے گا؟ اب ساری کائنات لکھے کہ وہ مسلمان تھا، مگر میں یہودی اس لیے کہوں گا کہ نبی نے کہا ہے ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں دیکھا۔ لہذا ابو ذر کہہ رہے، اب صورتحال یہ تھی، لہذا جناب ابو ذر کو ربضہ بھیجا جانے لگا۔ یہ تاریخ آپ تک پہنچا رہا ہوں کسی مقصد کے تحت، اور ربضہ بھیجا گیا ایسی جگہ، ابو ذر کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہ شام بھیج دو۔ جناب ابو ذر سے پوچھا گیا کہاں بھیج دو؟ کہ شام بھیج دو۔ ارے ابھی تو مصیبت سے وہاں سے بھگائے گئے ہو، پھر وہاں جانے کو تیار ہو؟ کہاں کچھ کام ادھورا رہ گیا ہے۔ پوچھئے جناب ابو ذر سے، اے ابو ذر کہہ دیتے یمن جائیں گے جہاں سب علی کے چاہنے والے ہیں، کہہ دیتے کوفے بھیج دے، کوئی اور شہر کہہ دیتے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں یمن؟ ابو ذر کہیں گے جہاں سب اپنے ہیں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ میں تو وہاں جانا چاہتا ہوں کہ جہاں علی کا بت پھیلایا جا رہا ہے تاکہ کائنات کی ہدایت کر سکوں۔ اچھا ابو ذر سب سے زیادہ بری جگہ کائنات پہ کون سی لگتی ہے؟ کہا ربضہ، کہا وہیں جانا ہے، وہیں جانا ہے۔ اور اعلان کر دیا گیا خبردار کوئی ابو ذر کو رخصت کرنے نہ آئے۔ کون ہے؟ نبی کا معتبر صحابی ہے، اور اس سے مدینے سے اسے شہر بدل کیا جا رہا ہے۔ نہیں، شاید بات آپ تک نہیں پہنچی، ذرا غور کیجئے۔
مدینے سے ابوذر کو نکالا جا رہا ہے، جہاں نبی نے بسایا تھا وہاں سے ابوذر کو نکالا جا رہا ہے، اور پورے مدینے میں کوئی احتجاج کے لیے کھڑا نہ ہوا کہ صحابی رسول کو مدینے سے کیوں نکال رہے ہو۔ آج ہم سے کائنات پوچھتی ہے کربلا کا فائدہ بتائیے، آؤ ہم کربلا کا فائدہ بتائیں۔ 1400 برس بعد NRC جیسا قانون آیا، میں کیا کہہ رہا ہوں، تو پوری کائنات میں سب احتجاج کرنے بیٹھ گئے کہ شہریت چھیننے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ کل ابوذر کی شہریت چھینی جا رہی تھی، کسی میں احتجاج کا جذبہ پیدا نہ ہوا۔ سلام کرو کربلا کو۔ صلوات پڑھ دے محمد عالم۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھ دے۔ اب پہچانے کربلا کیا کر رہی ہے؟ کوئی نہیں گیا مگر کچھ شخصیتیں گئی، پابندی سب پہ لگی تھی، مگر تاریخ شاہد ہے امیر کائنات مولا امام حسن، مولا امام حسین، ابن عباس، یہ سب لوگ ابوذر کو رخصت کرنے آئے، جناب ابوذر کو رخصت کرنے آئے، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جناب ابوذر سے گفتگو کی ہے، کبھی وقت رہا تو اس زاویے میں گفتگو ہوگی، ان سے ہمت دلائی ہے امام حسین نے، جس کے لیے ابن ادریس مغربی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ ابوذر کی رخصتی نے ہی بتا دیا تھا کہ حسین یزیدیت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ابوذر کی رخصتی کے وقت امام حسین کی گفتگو سے ثابت ہو چکا تھا۔ اچھا صاحب کس لیے نکلے ہیں؟ اب حسین واضح کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے نکالا گیا ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حسین کو یزید گھیر کے کربلا لایا۔ خبردار، کبھی نہ کہا کیجیے یزید کی کیا مجال ہے جو کربلا سے حسین کو کربلا سے نکالے۔ جب یزید نہیں تھا تب بھی کربلا کی نسبت حسین سے تھی، جب کائنات نہیں تھی کربلا خلق کی گئی ہے حسین کے نام سے، تو یزید کی کیا مجال ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیے، یزید چاہتا ہی نہیں تھا کہ حسین کربلا آئے۔ دلیل نہ دوں تو بات نہ مانیے گا، یزید نہیں چاہتا تھا کہ حسین کربلا آئے، اسی لیے تو مدینے میں قتل کرنا چاہتا تھا۔ جب مدینے میں قتل نہ کر سکا تو مکے میں احرام میں خنجر دے کے بھیجا، وہاں قتل کرنا چاہتا تھا۔ کوفے سے خط لکھ کر کے بلایا گیا، چاہتا تھا وہاں قتل کر دے، امام حسین خود نہیں آئے، جناب مسلم کو پھینک دیا، اس لیے کہ حسین پہچان رہے تھے یزید نہیں چاہتا تھا کہ حسین کربلا آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب سے پہلے تک جس کو بھی قتل کیا گیا مسلمانوں کی بھیڑ میں قتل کیا گیا، مسلمانوں کی بھیڑ میں قتل کیا گیا،
رسول کا قاتل نہیں پہچانا گیا، امیر کائنات کا قاتل نہیں پہچانا گیا۔ آپ کہیں گے ابن ملجم، ارے ابن ملجم قاتل نہیں ہے۔ جب تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ 4 طرف قاتل بھیجے گئے تو اس کا مطلب سپاری دینے والا کوئی اور ہے۔ میں تو ایک دم عام زبان میں گفتگو کرتا ہوں تاکہ جوانوں تک بات پہنچ جائے۔ تو اس کا مطلب اصل قاتل کوئی اور ہے۔ زہر بھیجا گیا حسن کے لیے تو اصل قاتل کوئی اور ہے۔ زہرا کا قاتل نہیں پہچانا گیا۔ عزیزان ایمان، مدینے میں قتل ہونے والوں کے قاتل نہ پہچانے گئے، مگر زہرا میں قتل کرنے والے کے قاتل کو کوئی چھپا نہ سکا۔ کیوں؟ اسی لیے یزید نہیں چاہتا تھا کہ حسین کربلا آئے۔ یزید بالکل نہیں چاہتا تھا، چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی بھیڑ میں حسین کو قتل کر دیا جائے اور اس کا الزام بھی مسلمانوں کے سر ڈال دیا جائے اور اصل قاتل پہچانا نہ جائے۔ تو اب مجھے جملہ کہنے دو میرے بھائیوں، اور تاریخ سال جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا یہ بات غلط ہے کہ یزید تھا جو حسین کو گھیر کے کربلا لایا۔ یزید کبھی نہیں چاہتا تھا کہ حسین کربلا آئے۔ تو پھر یہ کہو کہ حسین تھے جو پوری یزیدیت کو گھیر کے کربلا لائی۔ صلوات پڑھ محمد۔ خبردار یہ نہ کہنا، کس کی مجال ہے جو حسین کو گھیرے؟ ارے جو مختار کو جکڑ نہ سکے وہ حسین کو اسیر کرے گا۔ ایک مختار سنبھالے نہ گئے، کوئی حسین کو اسیر کرے گا یا سید سجاد کو؟ یہ اسیر کر کے لائے نہیں گئے ہیں۔ ان اللہ شاء یرانا سبایا یراہن سبایا، اللہ چاہتا ہے کہ انہیں اسیر دیکھے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ اسیر ہوں گے اور اصل قاتل تک پہنچیں گے تو کائنات کے سامنے قاتل کا چہرہ بے نقاب ہوگا۔ یہ کربلا آئے نہیں ہیں، لائے نہیں گئے ہیں، خود آئے ہیں۔ ارے جس کے گھرانے کا 6 مہینے کا بچہ بغیر حسین سے گفتگو کیے کربلا نہ آئے، حسین بے مقصد کربلا آئے، کوئی لایا نہیں ہے حسین کو۔ حسین آئے ہیں اور حسین آئے ہیں اور یزیدیت کو گھیر کے لائے تاکہ قاتلوں کو پہچنوایا جائے۔ نہیں معلوم؟ آئیے پڑھیے یہی جملہ امام نے کیا کہا ہے۔ وَأُرِيدُ بَلْ إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي۔ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ، میں اصلاح کے لیے نکلا۔ امام علی مقام نے بات یہاں پہ روکی نہیں بلکہ کہا لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي، اپنے نانا کی امت میں اصلاح۔ یہ بھی نہیں ہے کہ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ لِأُمَّتِ جَدِّي، امت رسول کی اصلاح کے لیے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ امام امت کی اصلاح نہیں،
امت میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے مولا؟ امت کی اصلاح یا امت میں اصلاح؟ حسین کہہ رہے میں امت میں اصلاح چاہتا ہوں۔ یہ امت میں اصلاح کیا ہونی ہے؟ اصل میں امت کی اصلاح کے لیے میرے بابا کی تاریخ دیکھو، میرے بھیا کی تاریخ دیکھو، میرے نانا کی تاریخ دیکھو، ان سب نے امت میں اصلاح کے کام کیے۔ اور یہ لوگ جو دین کے دشمن تھے، یہ جب تک اپنی اصل کیفیت میں رہے دین کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں بہت اہم منزل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یاد رکھنا، آج ہر نماز پڑھنے والے کو مسلمان سمجھا جا رہا ہے، ہر روزہ رکھنے والے کو مسلمان سمجھا جا رہا ہے۔ حد یہ ہے کہ بدھ کو جمعے کی نماز پڑھنے والے کو مسلمان سمجھا جا رہا ہے۔ عالم یہ ہے کہ یہ اتنے بے شعور ہو گئے کہ رقاصہ کے نماز پڑھا دے اور انہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ نماز پڑھانے والا مرد ہے یا عورت ہے۔ یہ تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ یاد رکھیے گا، کبھی نہ کہیے گا کہ یہ تاریخ اسلام ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اسلام کی تاریخ میں مسلمان کی تاریخ میں بڑا فرق ہے۔ عزیزان ایمان، مولا بات واضح کرے، عجب نہیں امام آواز دے کہ نادان جب تک کافر کی شکل میں رہا اسلام کو نقصان نہ پہنچا سکا، جب تک یہودی کی شکل میں رہا اسلام کو نقصان نہ پہنچا سکا، جب تک عیسائی کی شکل میں رہا اسلام کو نقصان نہ پہنچا سکا، اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم یہودی رہتے ہوئے اسلام کو نہیں مٹا سکتے، ہم عیسائی رہتے ہوئے اسلام کو نہیں مٹا سکتے، ہم کافر رہتے ہوئے اسلام کو نہیں مٹا سکتے، تو انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے مولانا خطابت کر رہے ہیں، دلیل چاہیے، دلیل آئیے دلیل دے رہا ہوں۔ پڑھیے قرآن مجید آواز دے رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ، ہے کہ نہیں؟ اے میرے پیغمبر اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب اللہ کی نصرت آپ تک آئی تو نتیجہ کیا ہوا؟ یدخلون فی دین اللہ، تو یہ کافر اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ پروردگار یہ اتنی احتیاط کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ دیتا کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ بھائی اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جب اللہ کی نصرت آئی تو یہ مسلمان فوج اسلام میں داخل ہو گئے تو کہتے مسلمان ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی اسلام ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔
نہیں عزیزان ایمان، اگر دلیل نہ تو بات نہ مانیے گا، پھر قرآن کی ایک آیت پڑھیے، اے میرے پیغمبر قالوا آمنا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دیجئے لما يدخل الایمان فی قلوبہم، ان سے کہیے کہ ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ اب آسان لفظوں میں بات کہہ دوں، یعنی یہ مسلمان بنے ہیں، مسلمان ہوئے نہیں ہیں۔ عزیزان ایمان، کربلا سے پہلے تک جو مسلمان بنا اسے بھی مسلمان سمجھا جا رہا ہے، جو مسلمان ہوا اسے بھی مسلمان سمجھا جا رہا ہے۔ پہچانا کیسے جائے کہ کون مسلمان ہوا، کون مسلمان بنا؟ اب میں صرف فہرست وار پڑھتا جاؤں گا، تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یاد رکھیے، جو رسالت پہ شک کرے وہ مسلمان بنا ہے، وہ مسلمان ہوا نہیں ہے۔ جو ماننے پہ بھی نبی کو قلم دعوات نہ دے وہ مسلمان بنا ہے، مسلمان ہوا نہیں ہے۔ جو بیعت کر کے بیعت توڑ دے وہ مسلمان ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، کربلا سے پہلے تک کائنات اس فرق کو پہچان نہیں رہی تھی، کربلا سے پہلے تک یہ فرق پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ یاد رکھیے گا، جو قرآن کو نیزے پہ بلند کرے وہ مسلمان ہوا ہے، مسلمان بنا ہے، مسلمان ہوا نہیں ہے۔ آج کسی مسلمان سے پوچھ لیجئے وہ ایسے انسان کے بارے میں کیا کہتا ہے، مت بتائیے کہ اس کا کام کرنے والا حاکم شام ہے، پھر فیصلہ لیجئے۔ پوچھئے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ یہ چیز پیغمبر کے دور میں حلال تھی میں حرام کر رہا ہوں، اس کے بارے میں ایک منصف مزاج مسلمان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ کافر ہے جو نبی کے قانون کو بدلے۔ تو اس کا مطلب جو بدل رہا تھا وہ مسلمان بنا تھا، مسلمان ہوا نہیں تھا۔ عزیزان ایمان، کربلا تک جو نماز پڑھ رہا ہے اسے مسلمان سمجھا گیا، جو روزہ رکھ رہا ہے اسے مسلمان سمجھا گیا، جو حج کر رہا ہے اسے مسلمان سمجھا گیا۔ حسین نے کہا میں کربلا کے میدان میں امت اسلام میں امت رسول کی اس میں اصلاح کروں گا۔ امت رسول کی نہیں، امت رسول میں اصلاح، یعنی اب پہچانا جائے گا مسلمان ہوا کون ہے، مسلمان بنا کر۔ میں اصلاح کرنے جا رہا ہوں امت رسول میں، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کربلا ظاہراً یہودیوں کے خلاف ہونے والی جنگ کا نام نہیں ہے، کربلا ظاہراً عیسائیوں کے خلاف ہونے والی جنگ کا نام نہیں ہے، کربلا ظاہراً کافروں کے خلاف ہونے والی جنگ کا نام نہیں ہے، کربلا ان لوگوں کے خلاف ہے جو مسلمان بنے۔ اب آج کیسے پتا چلے کہ کون مسلمان ہے کون بنا ہے؟ اب بس ایک ہی طریقہ ہے، دیکھو کہ کربلا کا دشمن کون ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، یہی وجہ ہے کہ یہودی ملک ہے مگر عباس عالم نکل رہا ہے، عیسائی ملک ہے
آپ نے کبھی غور کیا؟ کبھی سوچا آخر کیا وجہ ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اتنے بڑے بڑے پنڈال سجتے ہیں، کوئی کفر کا فتویٰ آتا ہے؟ ایسے ایسے پنڈال سج جائیں کوئی کفر کا فتویٰ نہیں آتا؟ نہیں صاحب، کمال تو یہ ہے ملک اسلامی ہے مگر غیر اسلامی اسٹرکچر تعمیر ہو رہے ہیں۔ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن مجلس حسین کہیں ہو فوراً پابندی۔ یہ بتائیے کہ آپ کو اس مجلس سے پریشانی کیا ہے؟ اچھا، ہم کبھی ان کے اتنے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ہم نے کوئی فتویٰ لگایا؟ یعنی ہم سے مراد ہمارے علماء نے ان کے کسی، آپ جائیے، کرنا چاہیے کیجئے۔ اچھا، شوق میں اب تو پتہ نہیں کتنوں کو شہید بھی بنا رہے ہیں۔ آج اب مزے کی بات یہ ہے کہ شہید بتاتے ہیں مگر قتل پڑھ نہیں پاتے۔ اس لیے کہ جس دن پڑھیں گے اس دن ہم بھی پوچھیں گے کہ بد دعا کس نے دی تھی۔ یہ بد دعائے بطول کا نتیجہ تھا۔ لیکن عزیزان ایمان، ہم نے تو کوئی فتوے نہیں لگائے۔ ہمارے یہاں چھوٹی سی مجلس ہو، دیکھیے صاحب، حرام ہے، بدعت ہے، شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کیسے کہتے ہیں؟ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، اس لیے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا رہائی پائی ہے نا یزید کے دربار سے، تو جناب زینب نے یزید سے کہا تھا کہ نہیں، کہلوایا تھا نا کہ ایک مکان خالی کر دیں۔ کس لیے؟ کہ ہم اپنے بھیا کا ماتم کریں گے، یعنی مجلس کریں گے۔ اما جس یزید نے قتل حسین کا فتویٰ منگوا لیا، اس یزید نے بھی مجلس حسین پہ بدعت کا فتویٰ نہیں منگوایا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا، یہ یزید سے بڑے یزید نکل گئے کہ جس یزید کو کل مجلس حسین سے پریشانی نہیں تھی، آج کے یزیدوں کو کیوں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں ہم اس غلطی کو دہرانا نہیں چاہتے، یزید کو نہیں معلوم تھا زینب مجلس نہیں کر رہی ہے، محل کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ تو ہم تو فتوے نہیں لگاتے، اتنے بڑے بڑے پنڈال آپ سجاتے ہیں، ہم نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ ہماری چھوٹی سی مجلس ہو، آپ کو پریشانی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ وجہ جانتے ہو میرے جوانوں؟ وجہ یہ ہے کہ روشنی کو اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا۔ میں پیغام دے رہا ہوں، اور روشنی کو اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا، چاہے کتنا ہی بڑا صحرا ہو، ایک چراغ جلائیے وہ نہیں ڈرتا، مگر جہاں چراغ جلتا ہے وہاں اندھیروں کا دم نکل جاتا ہے۔ انہیں معلوم ہے یہ مجلس حسین نہیں ہے، یہ چراغ ہدایت ہے۔ بس ظاہر جلوس نکلنا ہے، مجھے وقت زیادہ نہیں لینا، تو اصلاح کے لیے لبیک یا حسین، 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 حسین کہہ کے جا رہے ہیں امت رسول میں اصلاح۔ اب آج کے بعد مسلمان پہچانا جائے گا۔ عزیزان ایمان، یقین نہ آئے تو دیکھیے
کل حالت شراب میں نماز پڑھا دی گئی اور تاریخ کہتی ہے کہ جب ٹوکا گیا کہ آپ نے صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا دی تو کہتے ہیں بڑا موڈ میں ہوں، کہو تو کچھ اور پڑھا دوں۔ نہیں، یہ میں کوئی تفریح نہیں ہے، یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی، اسلام کی تاریخ نہیں ہے۔ فرق محسوس کیجیے گا، یہ مسلمان کی تاریخ ہے۔ اسلام کی تاریخ تو تیروں کی چھاؤں میں بھی نماز ویسی ہوئی۔ یہ ہے اسلام کی تاریخ۔ مسلمان کی تاریخ کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اس لیے کہ بہت سے مسلمان صرف نام کے مسلمان رہے ہیں، لہذا ہم اس تاریخ کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسلام کی تاریخ اہل بیت کے گھرانے سے وابستہ ہے۔ شراب کی حالت میں پڑھا دی، بدلا کہ نہیں حسین نے؟ کل شراب کی حالت میں نماز پڑھانے والا یعنی امام مصلی پہ شرابی کھڑا تھا، کوئی ٹوکنے والا نہ تھا۔ آج کسی مسجد میں کسی ایک شرابی کو خود نماز کی حالت میں دکھا دو تو جانے، بلکہ یہ جملہ تو سنا جاتا ہے، میاں کیسے مسلمان ہو، شراب پیتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے بتا دیا جو شرابی ہو وہ مسلمان نہیں۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے، میاں جو شرابی مسلمان نہیں ہو سکتا تو خلیفہ رسول حسین نے فرق محسوس کرا، حسین پہچان کروا رہے لطلب الاصلاح فی امت جدید، امت رسول میں اصلاح کروں گا، امت رسول میں اصلاح کروں گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس اصلاح کے لیے چونکہ جلوس ہے لہذا وقت زیادہ نہیں ہوگا، اس اصلاح کے لیے حسین کو کتنی قربانیاں دیں۔ مولا کے جاننے والوں، خدا تمہیں سلامت رکھے، اس کا علم اٹھانے آئے ہو جس کے بازو کربلا میں قلم کر دیے گئے۔ آج باب الحوائج غازی عباس کی مجلس ہے۔ کون عباس؟ اہل حرم کی حارس، زینب کا سہارا، حسین کا یقین۔ آج مجلس میں بیٹھے ہیں نا تو ایسے نہیں، جب آنکھوں میں آنسو آئے تو باب الحوائج کے صدقے آج اس مجلس سے جانا تو تبرک لے کے جانا۔ آج کی مجلس بنام حضرت عباس ہے۔ یہ چاروں سے پڑھو، جب کبھی تشریف پیش فاطمہ لے جائیے، جب کبھی تشریف پیش فاطمہ لے جائیے، ساتھ اپنے تحفتاً اشک عذاب لے جائیے۔ اور آج کی مجلس بنام حضرت عباس ہے، آج مجلس سے تبرک میں وفا لے جائیے۔ آج جوانوں خالی ہاتھ نہ جانا،
باب الحوائج کی مجلس ہے، اپنے دامن مراد کو پورا کرنا، اس لیے کہ یہ وہ چری ہے جو غیروں کی بھی امیدوں کو توڑتا نہیں ہے۔ ایک معظمہ واقعہ شاید آپ کا سنا ہو، مگر بڑا حساس واقعہ ہے۔ ایک معظمہ ہر سال غازی عباس کی نظر دلایا کرتی تھی، اور اس کا ایک بیٹا تھا جو نظر دیا کرتا تھا۔ ایک سال بیٹا مر گیا، 8 محرم آئی، اس نے غازی کی حاضری تیار کرنی شروع کی۔ بس ایک بات کہہ رہی تھی، آقا جو بیٹا میرا نظر دیتا تھا وہ آج زندہ نہیں ہے، آقا میرے گھر میں حاضری ہے، نظر کا اہتمام کر رہی ہوں مگر نظر دینے والا نہیں ہے۔ یہ کہہ کے اس نے حاضری تیار کر دی، حاضری لے جا کے اپنے چھوٹے سے عزا خانے کے سامنے لگا دی اور بیٹھ کے رونے لگی، اے کاش میرا بیٹا زندہ ہوتا تو وہ آقا کی نظر دیتا، اے مولا مجھے تو نظر دینے بھی نہیں آتی، آقا میں کیسے نظر دوں؟ ابھی گریہ کر رہی تھی کہ دق الباب ہوا، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک مرد عرب ہے، کہے بھائی خیریت تو ہے، کس لیے آیا؟ کہ میں نے سنا ہے تجھے عباس کی نظر دلوانی ہے۔ کہتی اللہ تجھے سلامت رکھے، ہاں مجھے اپنے غازی کی نظر دلوانی ہے، کیا تو نظر دے دے گا؟ کہ ہاں میں نظر دے دوں گا۔ لے کے اپنے ساتھ اس عزا خانے کے پاس آئی، وہ مرد عرب آیا، اس نے نظر کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد کہا بی بی نظر ہو گئی، تیری نظر قبول ہو گئی۔ کہتی ہے بھائی کیسے تم نے نظر دی اور میں کیسے مان لوں کہ یہ نظر پوری ہو گئی؟ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں نا کہ نظر ہو گئی، نظر پوری ہو گئی۔ کہتی ہے نہیں میں کیسے مانوں؟ کہا کیوں نہیں مانتی؟ کہا ارے جب میرا بیٹا نظر دیتا تھا ہاتھوں کو سامنے کرتا تھا، تو نے تو اپنے ہاتھ بھی سامنے لگیے۔ ارے اس مرد عرب نے آواز اتاری، اے بی بی میرے ہاتھ کربلا میں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ دارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ لو آزادارو احساس کرو جب غیروں کو عباس سے اتنی امید ہو تو اہل حرم کا کیا حال ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے یہی عباس، میں صرف آج شہادت نہیں پڑھا، صرف ایک واقعہ ہو کہ کتنی امید غیروں کو عباس سے تھی، اور پھر سوچئے کہ اہل حرم کو کتنی امید ہوگی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، بڑے قیامت کے مسائل میں نظر آ رہا، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، نوک نیزہ پہ شہداء کے سر اور پیچھے پیچھے اسیر بیویاں، آگے ہاتھ میں مہار تھامے ہوئے حسین کا قریب بیٹا وقت کا امام سید سجاد۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابھی کوفے میں یہ قافلہ داخل ہوا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا آقا فرزند رسول سلام۔ عزیزانو جیسے ہی سید سجاد نے سلام سنا، سید سجاد کام ہے۔ جانتے ہو کیوں کام گئے نا؟ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ میں احساس دلاؤں، جانتے تھے سید سجاد ہاشمی غیرت کا ذمہ دار سید سجاد کیوں کام گیا؟ عزادارو سید سجاد اس لیے گھبرا گئے، کبھی اگر شہر میں جاؤ بازار یا کسی اور جگہ کسی کام سے، تمہارے گھر کی ناموس حجاب کے ساتھ تمہارے ساتھ ہو، اگر کوئی دوست دیکھ
تو نظر بچا لیتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ناموسوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ ارے ملاقات نہیں کی جاتی. اللہ اللہ، ارے زینب بیرلا، ام کلثوم بیرلا جیسے ہی سلام کیا، امام نے آواز دی، مرد عرب تجھ پہ بھی میرا سلام. مگر اے مرد عرب، نگاہوں کو نیچی رکھنا، اس لیے کہ مائیں بہنیں پر رہنا سر ان کو پہنے. خبردار ان کی طرف نگاہ نہ اٹھانا. عزاداروں جیسے ہی سید سجاد نے کہا، وہ کہتا ہے آقا آقا میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں. سید سجاد کہتے ہیں اے بھائی پہلے یہ تو بتا کہ تو کون ہے. اس لیے کہ جب سے میرا بابا مارا گیا ہے مجھے کسی نے سلام کے لائق نہیں سمجھا. جس نے بھی خطاب کیا ہے یا پتھر مار کے یا نیزہ چبو کے یا درے مار کے، تو کون ہے جو سلام کر رہا ہے؟ کہا اے آقا میں آپ پہ نانا کا صحابی. کا نگاہوں کو نیچی رکھو. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا آقا صرف ایک سوال لے کے آیا ہوں. آقا جب یہ قافلہ آیا نا تو میں نے آقا آپ سے سوال کرنے آیا ہوں. آقا اتنا بتائیے کیا عباس نے وفا نہ کی؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ یہ سن کے تڑپ گئے. سوچئے امام کا کیا حال ہوا. تب روایت کہتی ہے جیسے ہی اتنا کہا امام کانپنے لگے. کہتے ہیں بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا چچا وفا نہ کرے. کہا آقا میں نے ایسے نہیں کہا. اے آقا ارے ابھی قافلہ آیا میں نے دیکھا نوکے نیزہ پہ ایک 6 مہینے کے بچے کا سر تو ہے مگر عباس کا سر. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. سب کا سر ہے مگر آپ کے چچا عباس کا سر دکھائی نہیں دیتا. سنو گے عزاداروں سید سجاد نے کیا کہا؟ کہنے لگے اے بھائی وہ دیکھ وہ سفید گھوڑے کی گردن میں جو سر ہے نا وہ میرے چچا عباس کا سر ہے. نہیں عزاداروں بہت روئی. میں مصائب روایت کی طرح پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. احساس کراتا ہوں. کیا کہا روایت نے؟ آقا نے کہا وہ دیکھ وہ جو سفید گھوڑے کی گردن میں سر ہے نا یہ میرے چچا عباس کا سر ہے. پھر سنو عزاداروں، امام کہتے ہیں کہ جو سفید گھوڑے کی گردن میں سر لٹکا ہوا ہے نا یہ میرے چچا عباس کا سر ہے. کیا سن رہے ہو؟ سید سجاد کہہ رہے ہیں یہ جو سفید گھوڑے کی گردن میں سر لٹکا ہے نا یہ میرے چچا عباس کا سر ہے. مصیبت عباس کو سمجھو گے؟ ارے کبھی دیکھا ہے جب کوئی جانور چل رہا ہو اس کی گردن میں کوئی چیز لٹکی ہو بار بار آتے؟ ارے مجھے نہیں معلوم کربلا سے لے گئے شام تک ارے وہ سال جس پہ کچھ نہ چلا وہ سال ارے سکینہ تماکے کھاتی رہی عباس کا سال. جزاک اللہ جزاک اللہ. بس عزاداروں مجلس ختم. آقا آقا بس اتنا بتا دیجئے جب سب کا سر نوکے نیزہ پہ ہے جب سب کا سر نوکے نیزہ پہ ہے تو عباس کا سر نوکے نیزہ پہ کیوں نہ ٹھہرا؟ سید سجاد کہتے ہیں اے بھائی ہم سے نہ پوچھ چل کے میرے چچا سے پوچھ لے. عزاداروں ہر کمروں کو سنبھالا، پاؤں کی بیڑیوں کو سنبھالا.
کٹے ہوئے سر کے پاس آئے، یا السلام علیکہ یا اماں، اے چچا آپ پہ میرا سلام ہو، اے چچا یہ نانا کا صحابی ہے، یہ ایک سوال کرنے آیا ہے، چچا اس کے سلام کا جواب، اس کے سوال کا جواب دے دو۔ اس نے سلام دیا، آقا سلام قبول کیجئے۔ اے آقا اتنا بتائیے، جب سب کا سر نوٹے نیزہ دے تو آپ کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، ارے سر جب بھی نیزے پہ بلند کیا گیا، زینب میرے نا، ام کلثوم میرے نا، سکینہ تماچے کھا رہی ہے، مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہو گئی مجلس، حق ماتم ادا کر رہے ہیں۔ آج دو مائیں ہیں کہ جو آپ کو دعائیں دے رہی ہیں، ایک ام المؤمنین، ایک فاطمہ۔ میرے لال کا ماتم کرنے والوں، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ ختم کر دیتا، نہ جانے کون آئندہ پر زندہ ہے۔ جی چاہتا ہے دست ادب چھوڑ کے کہوں، آقا باب الحوائج غازی عباس، اس کو جواب دینے سے پہلے سید سجاد سے کہیے کہ کچھ دور چلے جائیں، سید سجاد سے کہیے کچھ دور چلے جائیں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا جواب سن کے بیٹا کہے چچا سر و تن میں جدائی کے بعد یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا ہے، ہائے سید سجاد، کبھی بازار کبھی دربار۔ اب علم کی زیارت کرنا اور ایسے ہی آواز بلند رکھنا، سکینہ کی آواز میں اپنی آواز ملا دو۔ دیکھیے مشک و علم چشمے دیے حساس سے، جیسے لپٹی ہو سکینہ سینے عباس سے۔ اے عزادارو، وہی غیرت دار بھائی عباس، ارے جب فلان سے آواز آئی، حسین کمن تھامتے چلے، خالی علم لے کے آئے، ارے بچیاں نے گھیر لیا، بابا میرا چچا، بابا پانی۔